بارش سے پرسا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل شیء خلقہ بقدر پروردگار عالم 27ویں پارے میں سورہ قمر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے کوئی شے بغیر غرض کے بغیر قدر کے پیدا ہی نہیں. مصلحت ربانی اور پروردگار عالم کہ جس کی شان یہ ہے کہ اس کی حمد و ثنا کرتے چلے جائیے لیکن اس کی صفات بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنی اس کی صفات بیان کرتے چلے جائیے اتنی اس کی صفات بڑھتی چلی جاتی ہے. تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس نے تبارک الذی کو ہمارے لیے دیوار بنا دیا, جس نے سورہ یاسین کو ہمارے لیے چھت بنا دیا, جس نے لا الہ کو ہمارے لیے قلعہ بنا دیا, جس نے محمد الرسول اللہ کو ہمارے لیے امان بنا دیا, اور جس نے ولایت علی ابن ابی طالب کو سامان آخرت بنا دیا. رب ذوالجلال کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے محمد آل محمد کے در سے مجھے اور آپ کو تمسک عطا کی ہے. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے مومنان, اس لیے کہ یہ دنیا کے گہما گہمی, یہ لالا و گل, یہ شمس و قمر, یہ وحش و طیور, یہ شجر اور حجر, یہ تمام نعمتیں تو ہر اپنی جگہ, لیکن سب سے بڑی جو نعمت اس نے ہمیں عطا کی ہے وہ یہ عطا کی ہے کہ جس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ہمیں ایسوں کی نسل میں پیدا کر دیا کہ جن کا تعلق در محمد والے محمد, ایسوں کی نسل میں پیدا کر دیا جو حسین کو روتے ہوئے گئے اور علی کا نعرہ لگاتے ہوئے چلے گئے. اگر ہم اس کا ہی شکر ادا کریں نا تو سر سجدہ خالق سے اٹھ نہیں سکتے. پروردگار عالم نے دیکھیے ہم جتنا بھی غرور نہیں, اس لیے کہ غرور اللہ کو پسند نہیں, جتنا بھی ہم سرخرو ہوں اس بات پہ اور جتنا بھی ہم فخر کریں اس بات پہ کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے. ہمیں نہیں معلوم کون کس زمانے میں ایمان لے کر آیا, کون کس زمانے میں اسلام لے کر آیا. ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو با ایمان با اسلام پیدا ہوئے. پروردگار عالم کے کتنا بڑا شکر ہے, یہ بہت بڑا احسان ہے. اور پھر وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کل شیء خلقہ بقدر, میں نے کوئی شے بغیر غرض کے پیدا کی, بغیر مطلب کے نہیں پیدا کی, بغیر مصلحت کے پیدا کی, بغیر ضرورت کے نہیں پیدا کی. چاہے وہ ذرہ خاک کیوں نہ ہو اور چاہے وہ وجود باعث تخلیق کائنات نانا ظہور ختم رسول احمد مصطفیٰ محمد یاسین پروردگار عالم نے اپنی تخلیقات کو بیان کیا ہے, اور تخلیقات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ملک آپ سب پڑھتی ہیں الحمدللہ, اور جو نہیں پڑھتی تو دیکھیے جہاں یہ ایصال ثواب کی لیے جو ہم یہ بقعہ نور کی تیاری کیا کرتے ہیں نا, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں اسے محض فرش قالین مت سمجھا کیجیے, اسے محض یہ چاندنی نہ سمجھا کیجیے. جب ہم اپنے گھر سے قدم چل کے یہاں لاتے ہیں نا اور چلتے ہوئے یہاں آتے ہیں تو کوئی ہمارے ساتھ نجف سے چلتا ہے, کوئی ہمارے ساتھ کاظمین سے چلتا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بقیہ سے چلتا ہے, کوئی ہمارے ساتھ منزل خضرا سے چل کے آتا ہے, کوئی نجف سے آتا ہے, کوئی کربلا سے آتا ہے. اور جب وہ آ جاتے ہیں
تو یہاں تشریف رکھتے ہیں. بے شک الہی آمین. اور وہ بی بی کہ جس نے کہا ہے کہ جہاں جہاں یہ اہتمام کیا جائے وہاں میں تو اس بات کا یہ یقین کامل رکھا کیجیے. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کس بیوی کے پہلو میں کون بیٹھا ہے، لیکن اس یقین کامل کے ساتھ میں آپ کو اس کرسی پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہوں کہ سب کے سب یہاں موجود ہیں، اور موجود نہ ہوتے تو ہم یہ اہتمام نہیں کرتے. ہم پاکیزگی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم کیسی تیاریاں کرتے ہیں. کیوں تیاریاں کرتے ہیں؟ کہ ہماری یہاں شہزادی کے قدم آ جائیں، ہماری یہاں معصومین علیہ السلام آ جائیں، اسی لیے ہم اہتمام کیا کرتے ہیں. تو جب ہم یہ اہتمام کرتے ہیں تو جہاں یہ فرش تعزیت ہے وہاں میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین کسوٹی ہے. جانے والا چلا گیا، اپنی منزل کو طے کر گیا. یہی بات ہے. اب جو منزلیں اس کی ہیں وہ طے کر رہا ہے، یہی بات ہے. اور جن کے ساتھ طے کر رہا ہے، جس طرح طے کر رہا ہے، وہ اپنے عمل کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین کسوٹی ہے یہ کہ ہم پرکھ کر دیکھیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. ہم پرکھ کر دیکھیں کہ ہمارا عمل کیا ہے. ہم دیکھیں کہ اتنی سانسیں جو ہماری گزر گئیں وہ ہم نے کس مقصد کے لیے گزر گئی. کیا میرا آپ کا مقصد صرف یہی ہے کھایا پیا لباس پہنا اوڑھا سیا اور اس کے بعد ہم سو گئے؟ نہیں، ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے اس کائنات میں، اور وہ کائنات کا عظیم مقصد کیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. میری اور آپ کی تخلیق ایسی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ آدم کی قوم کس کے صدقے میں پیدا ہو گئی، شعیب کی قوم کس کے صدقے میں، لوط کی قوم. میں اور آپ ایک صدیقہ طاہرہ کی دعا ہے، تمنا ہے. ہمارا مقصد ہے پیدائش کا، ہمارا وجہ خلقت کیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مودت اہل بیت کے لیے پیدا ہوئے، ہم محمد و آل محمد کی محبت کے لیے پیدا ہوئے. تو اب اگر ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، دیکھیں میں اور آپ ناگوار طبیعت نہ گزرے بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ سب ابھی متفق ہوں گے میرے ساتھ، اس لیے کہ ہم جس کو دیکھو کہہ دیتے ہیں ہم کنیز سیدہ ہیں، ہم کنیزان زینب ہیں، ہم کنیزان ام کلثوم ہیں. کبھی آپ نے مرتبہ بھی جانا ہے کہ کنیز سیدہ کون ہے؟ کبھی مرتبہ جانا ہے کہ کنیز زینب کون ہوا کرتی ہیں؟ مومنات، کنیز سیدہ کا اگر مرتبہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کیجئے کہ پروردگار عالم جب روز محشر ہو تو جناب فضہ کے در پہ ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کیا کیجئے کہ جس وقت روز محشر ہو اور بی بی کہیں کہ پروردگار عالم یہ میری کنیز فضہ ہے، تو آپ یہ دعا مانگا کیجئے کہ آپ جناب فضہ سے یہ کہیں کہ بی بی فضہ جب جناب سیدہ کہیں کہ پروردگار عالم یہ میری کنیز ہے، تو بی بی فضہ آپ کہیے گا کہ میں سیدہ کی کنیز ہوں، یہ میری کنیز ہے. تب تو مقصد یہ ہے مقامی جناب فاطمۃ الزہرا کی کنیزی کا. یہ مقام ہے کہ 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، 3 برس نہیں، 40 برس فضہ نے آیات قرآنی میں گفتگو. ادھر سوال ہوتا تھا، ادھر آیات قرآنی کے چڑھا کرتے تھے. تو میں اور آپ تو دعویٰ بہت بڑا کرتے ہیں، اور ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، تو آپ سوچئے کہ محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں تو اس محبت کا کتنا دم ہم بھرتے ہیں. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے اتنی مہلت دے دی ہے، اس در سے تمسک رکھ دیا ہے کہ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو ہم مل بیٹھ کر اسے یاد کرتے ہیں محمد وال محمد کے حوالے سے. اور جہاں ایصال ثواب پہنچانے کا ہمارا مقصد ہوتا ہے، وہاں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنا احتساب کریں، دیکھیں کہ اتنی سانسیں، اتنی عمر جو گزر گئی، ہم نے اس میں کیا کیا ہے. بالکل صحیح. کون کون سی نیکیاں کی ہیں، کس کس چیز کے لیے، عمل خیر کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، یا آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا جو گزر گیا، لیکن ہمارے ساتھ بھی یہی منزل آنی ہے. تو پروردگار عالم ہماری خلقت کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر خلقت دیکھیں، ما ترى خلق الرحمن من تفاوت. دیکھو رحمان کی خلقت میں، رحمان کی بناوٹ میں کوئی کسر تلاش نہیں کرنا، کوئی عیب تلاش نہیں کرنا، کوئی کمی تلاش نہیں کرنا، کوئی نقص تلاش نہیں کرنا. اس لیے کہ نقص، کسر، عیب، افنیش اس کی بناوٹ میں ہوتا ہے کہ جو بنانا نہ جانتا ہو. لیکن وہ تو بار بار اعلان کر رہا ہے کہ انک علی کل شیء قدیر، میں تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں. اور کیسی قدرت رکھنے والا ہے کہ قوی بھی وہی ہے، سمیع بھی وہی ہے، بصیر بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے، حفیظ بھی وہی ہے. جتنا پکارتے چلے جائیے ساری صفات اس میں موجود ہیں. تو ایسا بنانے والا ہے انک علی کل شیء قدیر.
اور پھر تمام کائنات کی نعمتوں پہ اگر آپ دیکھیں شب جمعہ گزرتی ہے، جیسے آپ لوگ حدیث قصہ کہتے ہیں، میں تو قصیدہ محمد وآل محمد کہا کرتی ہوں، سے پنجتن پاک کا قصیدہ ہے کہ جو وجود باعث تخلیق کائنات ہے، ان کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا ہے. لیکن پروردگار عالم کسی بھی سورج کو خلق کر دیا، چاند کو خلق کر دیا، زمین کی بساط بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ تان دیا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بنا دیا، جہازوں کے بیڑے بنا دیے، سب کچھ بنا دیا. کسی کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بہترین کارکردگی کے ساتھ بنایا. لیکن جس وقت پیکر آدم کو تیار کیا، جس وقت کے جس میں انسان کو بنایا، تو صدا دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین کارکردگی کے سانچے میں ڈھالا. کیسے سانچے میں ڈھالا ہے؟ سورہ دہر، جسے سورہ حلقہ بھی کہتے ہیں. ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اے انسان تو قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے تجھے قابل ذکر بنا دیا. تجھے خلقت تیری کیسی کی؟ دو مخلوق جوہر سے پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ سمیعم بصیرا، تجھے سننے والا بھی بنایا، تجھے دیکھنے والا بھی بنایا. ایسی خلقت کی. اور صرف خلقت کر کے سمیعم بصیرا کی منزل تک نہیں چھوڑ دیا کہ اب بنا دیا جو جی چاہے جہاں جس مقصد کے لیے چاہے اٹھ کے چلا جائے. نہیں، انا ہدیناہ السبیلا، تیری ہدایت کے راستے ہم نے کھول دیے. اور ہدایت کہاں تک پہنچائی؟ اتنا شعور، اتنا فہم، اتنا ادراک دے دیا تجھے، اتنی سمجھ دے دی کہ اما شاکروں و اما کفورا، بتا دیا کہ کفران نعمت کیا ہے اور شکران نعمت کا راستہ کیا ہے. صلوات کتنا خوبصورت. یہ تو میری اور آپ کا فہم، سوچ کہ جو ہم سوچتے ہیں ہر ایک میں عیب تلاش کرتے ہیں، ہر ایک میں برائی تلاش کرتے ہیں، ہے نا. جب ہم مثال ثواب کی صف ماتم پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں یا فرش تعزیت پہ جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مومن یا مومنہ ہم میں سے چلا گیا. جب چلا گیا، جب تک وہ حیات رہتا ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. ہمیں اس کی نہ کوئی نیکی نظر آتی ہے، نہ کوئی اچھائی نظر آتی ہے، نہ کوئی خوبی نظر آتی ہے، نہ پابندی وقت اس کی نظر آتی ہے، نہ اس کی خوش اخلاقی نظر آتی ہے، نہ اس کی پرہیزگاری نظر آتی ہے. لیکن جب بندے کفن بند ہوئے، 4 لوگ کلمہ شہادت پڑھا کر کاندھے پر لے کر گئے، ادھر جنازہ درمیان سے گیا، ادھر ہمیں اس کے چہرے کا نور بھی نظر آنے لگتا ہے. کیا پر نور چہرہ تھا! یہ نور زندگی میں کیوں نہیں نظر آتا؟ کیسا عبادت گزار تھا، کیسا محبت کرنے والا تھا، کیسا خوش اخلاق تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، بڑا صاف گو تھا. یہ باتیں ہمیں زندگی میں کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے کہ زندگی میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھیے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک قول اپنے پلو میں باندھ لو، اپنے دامن میں، اپنے ذہن میں سمیٹ لو، تو تمہاری زندگی بھی ابو ذر جیسی ہو جائے گی، تمہاری زندگی بھی فضا جیسی ہو جائے گی. سلمان کیا تھا؟ سلمان بے مان تھا، اسے سلمان بنا دیا. مقداد کیا تھے؟ بے داد تھے، انہیں مقداد بنا دیا. ابو ذر بے ذر تھے، انہیں ابو ذر بنا دیا. کہا کہ اگر ایک یہ بات، قول امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ قول امام حسین علیہ السلام یہ ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنا بہت آسان ہے، یہی بات ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا بہت مشکل ہے. یہی بات ہے. اگر تم دوسروں کی تنقید کو مشکل سمجھو اور اپنی اصلاح کرتے چلے جاؤ تو تمہاری ہر چیز آسان ہوتی چلی جائے. یہی بات ہے، صحیح بات. لیکن ہم کتنے بڑے حسینی ہیں، ہم تو حسینی قبیلے والے ہیں. ہم تو، ہمارا پرچم جو ہے وہ عباس کا پرچم ہے، میرے لشکر کارواں عباس ہیں. عمل دیکھیے تو تنقید زیادہ ہے، اصلاح کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پروردگار عالم نے یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر جو انسان کو اپنا شاہکار بنایا ہے، اور شاہکار بنانے کے بعد دیکھیے، ہم اگر کوئی اتنا سا پھول بھی کاٹ لیتے ہیں نا، اور کوئی اپنی چیز بنا لیتے ہیں، شاہکار بنا لیتے ہیں، اسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اس کی ترکیب کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقابلہ فضیلت کہیں ہو رہا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں
اور ہم جیسا کوئی بنا لے تو اس کا نام سر فہرست آ جائے. پروردگار عالم تو اس کتاب میں کہ جس کا انداز یہ ہے کہ پھیلے تو کائنات پہ پھیل جائے, سمٹے تو سمٹ کے ایک نقطہ بن جائے, جس کی کتاب کا اسلوب یہ ہے, طریقہ یہ, اس میں بتا رہا ہے میں نے انسان کو بنایا کیسے ہے, کیوں بنایا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کی خلقت کیا ہے. تو اب اگر ہم اس خلقت کو نہیں سمجھ رہے تو ہم دعویٰ جھوٹا کر رہے ہیں نا. اپنی دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں ہے, ہم سمجھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, عیب نکال رہے ہیں, اس سے اس کو اس کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ نہیں رہے. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا انا ہدینہ السبیل, تمہارے لیے ہدایت کے راستے ہیں. اور ہمیں نہیں معلوم کہ شافعی کیا کر رہے ہیں, حنبلی کیا کر رہے ہیں, حنفی کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ ہمارے بتانے والے کل بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی موجود رہیں گے. صلی اللہ کتنا حسین سنوارا ہے پروردگار عالم نے اس انسان کو. آنکھیں دی ان میں بصارت عطا کی, کان دیے اس میں سماعت عطا کی, زبان دی اس میں قوت نطق عطا کی, ناک دی اس میں قوت شامہ سے نوازا, ذہن دیا اسے قوت فکر سے نوازا, دل دیا اسے دھڑکن سے نوازا, پورے جسم کو اس نے حرکت عطا کی. اور اسی حرکت میں سے ایک اگر وہ سانس کو اپنے قبضے میں کر لے تو نفس الگ ہے, روح الگ ہے اور جسم الگ ہے. بس اتنا ہی رشتہ ہے. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہی نہیں. صحیح بات. کیا میرے اور آپ کے سامنے ایسے نمونہ عمل نہیں ہے؟ آنکھیں ہیں لیکن بصارت نہیں ہے, کان ہے لیکن سماعت نہیں ہے, زبان ہے لیکن قوت گویائی نہیں ہے نا ہمارے سامنے ایسے نمونے عمل. تو پھر ہم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہر صبح, ہر لمحے, ہر منزل پر کے پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہمیں بنایا. قول معصومین علیہ السلام ہے کہ اپنے پیکر کو آئینے میں دیکھا. میرے آپ کے پاس یہ وقت ہے نہیں ہے. الارم بجا, منہ پہ چھپکا مارا, کپڑے اللہ جانے بدلے کے نہیں بدلے, اور اس کے بعد امور خانہ داری میں مصروف ہو گئے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہی نہیں. رات کو اتنے تھک جاتے ہیں کہ بستر استراحت پر پہنچے, احتساب کا وقت بھی نہیں ہوتا. ہم سوچتے بھی نہیں ایسا تو نہیں آج کسی کا دل نہ دکھا دیا ہو, ایسا تو نہیں ہے کہ آج کسی عمل خیر میں کمی رہ گئی ہو, ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کا یہ وقت ہو, اس وقت میں کچھ تفتیش ہو گئی, کمی ہو گئی ہو. ایسا تو نہیں ہے. میرے اور آپ کے پاس وقت ہے ہی نہیں, ان کاموں کا وقت ہی نہیں ہے. تو پھر یہ بتائیے کہ وہ جو معصومین علیہ السلام ہدایت دینے کے لیے آئے تھے پوری کائنات کے لیے, اس پوری کائنات میں پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اور اشرف المخلوقات میں سے بھی پروردگار عالم نے چھننے میں چھانا, اور اس چھننے میں سے چھان کے حسینی قبیلہ بنا, اور حسینی قبیلے کے لیے ایک دو نہیں, اس نے آج تک قیامت تک کے لیے ہمیں ہدایت کے ہادی میں جو حجت قائم آل محمد آج بھی موجود ہے. درود تو ہم یہ اصال ثواب کا اہتمام اسی لیے کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ہم سب کی بھی اصلاح ہو جائے, اور اس جانے والے کو, کیونکہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے, وہ اور ہیں جن کے اعمال نامے بند ہو جایا کرتے ہیں. یہاں تو اصل میں اعمال نامہ کھلتا ہی وہاں جا کے. صحیح بات ہے. دیکھیں کہ یہاں والے وہاں کیا بھیج رہے ہیں, کھلتا ہی وہاں جا کے. دیکھیں کہ ہم سے رابطہ تو نہیں ختم ہو گیا. یہ صف ماتم, یہ فاتحہ خوانی, اس کو یاد کرنا محمد آل محمد کے وسیلے سے, یہ ایک ربط ہے. کبھی ایک لمحے کے لیے ذہن میں مت لے کر آئیے گا, میں بڑے دعوے سے یہ بات کہہ رہی ہوں, ایک لمحے کے لیے یہ بات مت لے کر آئیے گا کہ من نے مٹی کے تلے چھوڑ دیا, اب وہ کہیں ہیں ہم کہیں ہیں. نہیں, معصومین کا قول ہے دیکھیے کہ اگر کسی بچے کی ماں, چاہے وہ عمر کے کسی حصے میں, لفظ بچہ تو میں استعمال کر رہی ہوں, چاہے 70 برس کا ہو, چاہے 80 برس کا ہو, کسی عمر کا ہو, اگر کبھی پریشان ہو جائے, عالم پریشانی میں ہو, تو اپنی ماں کی قبر پہ جائے, معصوم کی قبر پہ نہیں, وہ تو منزل ہی کچھ اور ہے. ماں قبر پہ جانے کی ضرورت کیا ہے, یہیں بلائیے, یہیں ابھی آپ کی مدد ہو جائے گی. لیکن یہ وابستگی, یہ رابطہ, یہ ذریعہ, یہ جوڑ بتایا معصومین علیہ السلام نے
کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مراد پوری ہو جائے, تمہاری حاجت پوری ہو جائے, چاہتے ہو کہ تمہیں سکون قلب مل جائے, اس لیے کہ ماں وہ ہے کہ کسی عمر کا بچہ بھی کسی مصیبت میں ہو, ماں کی گود میں سر رکھا, سمجھ لیا ماں نے ساری مصیبتیں اپنی آغوش میں لے لی, سایہ دار درخت کہ جو اپنے سائے میں لے لیا کرتی ہے. تو کہا کہ ماں کی قبر پہ جاؤ, پائی نے لہت بیٹھو اور یہ تصور کرو کہ ماں کے قدموں پہ تمہارا ہاتھ ہے, اور کہو کہ پروردگار عالم اس پالنے والی ماں کا واسطہ کہ جس نے سب سے پہلے تیری معرفت سکھائی ہمیں, تیرا واحد ہونا بتائے, اس کا واسطہ کہ تو ہماری حاجت کو پورا کر دے. پروردگار عالم حجاب ہٹا دیا کرتا ہے. ماں کوئی ولی تو نہیں ہے, ماں کوئی وسیع تو نہیں ہے, لیکن معرفت ولایت ہے ماں, معرفت امامت ہے ماں, معرفت اصول دین ہے ماں, معرفت فروع دین ہے. تو ہم تو یہ منزلیں سمجھتے ہیں, اگرچہ پروردگار عالم نے ہدایت کے بڑے راستے ہمارے لیے کھولے. دیکھیے اگر ہم اپنی زندگی دیکھیں نا تو ہماری زندگی کے 4 دور ہیں. سب نے, ہر ایک مسلک نے, چاہے وہ حنفی ہو, چاہے وہ شافعی ہو, چاہے وہ حنبلی ہو, کوئی ہو, سب نے ہماری جو انسانی حیثیت کے, انسانی زندگی کے, انسانی ذات کے 3 مرحلے لکھے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم اثنا عشری ہیں. بے شک. ہم واحد ہمارا مسلک ہے کہ جس نے انسانی ذات کے 4 حصے لکھے ہیں. اور وہ 4 حصے کون سے ہیں؟ دلیل ہے ہمارے پاس. وہ 4 حصے کون سے؟ ایک بچپنا, ایک جوانی, ایک بڑھاپا. لیکن معصوم کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپے پہ آ کے رک مت جانا, اس لیے کہ چوتھا حصہ بھی ایک ہے. کہا مولا وہ چوتھا حصہ کون سا ہے؟ کہا کہ وہ چوتھا حصہ کلو نفس ذائقۃ الموت, چوتھا حصہ موت ہے. کہا مولا موت بھی انسانی ذات کا ایک حصہ ہے, جز ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ بچپنا بے وفا, جوانی بے وفا, بڑھاپا بے وفا, ایک وفادار موت ہی تو ہے کہ جو تمہارا ساتھ ہی نہیں چھوڑتی, نہیں چھوڑتی. جب تک وقت معین نہیں آ جاتا وہ تمہیں مرتے مرتے کو بھی بچا لیا کرتی ہے, حادثات سے بچاتی ہے, دکھوں سے بچاتی ہے, پریشانیوں سے بچاتی ہے. لیکن جب وقت معین ہو جاتا ہے کہاں تک ساتھ ہوتا ہے؟ کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت خوف کھانے کی چیز ہے. امام حسین علیہ السلام کی اگر آپ خطبے پڑھیں, ایک نہیں 40 خطبے ہیں جو پورا گھر قربانی دینے کے بعد مولا نے ارشاد, اور پھر کہا کہ پالنے والے گواہ رہنا, نانا گواہ رہیے گا, ملائکہ گواہ رہنا کہ میں نے سب کچھ پہنچا دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت تو وہ حسین گلوبند ہے جو ایک خوبصورت دوشیزہ کے گلے میں آویزہ ہوتی ہے. انسان موت سے نہیں ڈرتا, اپنے عمل سے ڈرتا ہے کہ اسے بادشاہ کی درگاہ میں جانا ہوگا. انسان موت سے نہیں ڈرا کرتا, اپنے عمل سے ڈرا کرتا ہے. تو جہاں اتنے بتانے والے ہوں, اچھا کہا کہ مولا موت بھی انسانی ذات کا ایک حصہ ہے, ان ادوار کا حصہ ہے. مولا نے کہا, ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے. کہا کہ کبھی تم نے, بڑے بڑے عالم ہیں, بڑے بڑے ہوش مند ہیں, بڑے بڑے ترقی اسناد لیے ہوئے ہیں, کبھی سنا کہ بچپنا برحق ہے, کبھی سنا جوانی برحق ہے, کبھی سنا کہ بڑھاپا برحق ہے. کسی کے سامنے اگر محفل میں بیٹھ کے کہو موت تو وہ کہے گا برحق ہے. کہا کہ اس برحق کا مطلب سمجھ رہے ہو, تم نے کبھی مفہوم موت سمجھا ہی نہیں ہے. کہا کہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں, مولا بتائیے کہ مفہوم موت کیا ہے. آپ نے کہا کہ اس برحق کو اول برحق سے آخر برحق تک ملا کے دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. کہا کہ مولا اول برحق سے آخر برحق تک. کہا کہ ہم 14 معصومین کے لیے دلیل ہے موت کا برحق ہونا, کہ جو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ موت برحق کیا ہے. آپ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ موت آئے گی, کس وقت آئے گی؟ مولا ہمیں کیا معلوم کہ موت کس وقت آئے گی. کہا کہ آئے گی. کہا مولا یقین کامل ہے. کیسے یقین کامل ہے؟ کہ جیسے اپنی زندگی کا اپنے ہاتھوں کا ہونا یقین کامل ہے. موت آئے گی ضرور, کس وقت آئے گی یہ نہیں معلوم کہ کس وقت آئے گی. جب حکم رب ہوگا, امر الہی ہوگا تو موت آئے گی ضرور. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر حجت کے لیے یہی رکھنا, اور اگر تم ہمارے قائم, ہمارے اپنے آخری امام کے زمانے میں رہو تو اس کا انتظار موت کے انتظار
इंतजार की तरह करना कि मौत का आना बरहक है, हमारे वारिस का आना बरहक है। इंतजार मौत का कर रहे हो, इंतजार उसका भी कर रहे हो। जितना मौत के आने का यकीन है, इसी तरह हमारे वारिस के आने का यकीन रखो। अब समझ में आया कि मफ़हूम मौत क्या है? हाँ, मौत से डरना नहीं, मौत तो हर आने वाली हुज्जत का एक यकीन है और मौत से डरा नहीं करते। लेकिन वही बात कि मौत को हम अजियत समझते हैं, क्यों? इसलिए कि अमल की कमी है। सही बात है, बिल्कुल सही। मौत से हमेशा हर कोई डरता रहा है। देखिए मैं बताऊं कि कुरान के वाक़यात में, अब ये और बात है कि हम घर का हर डेकोरेशन पीस झाड़ लिया करते हैं, लेकिन गर्दे कुरान झाड़ा, कुछ जुज़दान झाड़ा ही नहीं करते। जहाँ रखा बस रखा है, अब निकलेगा, अब निकलेगा। इसलिए कि अब सुना है कि रमज़ान में पढ़ने का बहुत सवाब है, बाकी 11 महीने पढ़ती रहे खाक, जहाँ रखा है बस। कब निकलेगा? जब कोई बीमार होगा तो उसके वर्कों की हवा देंगे। जब कोई मुश्किल वक्त के जा रहा होगा, लाओ भाई कुरान लेकर आओ, उसके साए में इसको निकाल दें। किस वक्त होगा? जब कोई मुश्किल वक्त होगा तो कुरान निकाला जाएगा। किस वक्त? जुज़दान से। तो मुझे एक बात सिर्फ सोच कर ये बताइए कि जिसकी हवा पे आपको इतना यकीन है, कितना यकीन है, बीमार है, अभी डॉक्टर के जाने में तेरे, लो जल्दी से कुरान की हवा दे दो उसको। जिसकी हवा पे आपको इतना यकीन है, पढ़ते तो नहीं है ना आप, हवा देते हैं सिर्फ। जिसकी हवा पे आपको इतना यकीन है, जिसके साए पर आपको इतना यकीन है, कहीं उसे पढ़ लिया तो क्या मंजिल, कहीं उसे समझ लिया तो क्या बात होगी, कहीं उस पर अमल कर लिया तो फिर आप भी सलमान और अबू ज़र बन जाएंगे। सलमान और अबू ज़र अर्श से नहीं उतर के आए थे मोमिनात, यहीं से थे, लेकिन उन्होंने अपनी अमल की मंजिलों को कितना बुलंद कर लिया, इतना बुलंद कर लिया। कैसे? इन्ना हदैनाहुस सबीला, हमने हिदायत के रास्ते खोल दिए। कैसे हिदायत के रास्ते खोल दिए? जाबिर बिन अब्दुल्ला एक मर्तबा सहने खाना में लेटे हुए थे। दाना सुबुल खत्म रसूल अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा आपका वहाँ से गुजर हुआ। इधर जैसे ही आपके कदम आगे बढ़े, जाबिर इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो गए। जाबिर बिन अब्दुल्ला का इस्तकबाल के लिए उठ के खड़ा होना था कि मौला ने सीने से लगा लिया। सीने से लगाने के बाद कहा, जाबिर हमने तुम्हारे सीने से आहे सर्द सुनी। कहा कि मौला ऐसे ही निकल गई। मौला ने मुस्कुरा के कहा, जाबिर उससे छुपाते हो जो दिलों के राज़ों को जानता है, जाबिर उससे छुपाते हो जो तुम्हारी नियतों का हिसाब रखता है। जाबिर ये आहे सर्द किस लिए है? इस आलम फ़ानी के लिए। आओ बैठो कि हम तुम्हें बताएं कि इस आलम में और उस आलम में फ़र्क क्या है, यहाँ की नेमतों में और वहाँ की नेमतों में फ़र्क क्या है। और जाबिर जहाँ जहाँ मेरी ये बात पहुँचा सकते हो, जहाँ तक वहाँ तक पहुँचा देना। जाबिर बिन अब्दुल्ला वो सहाबी थे कि जिन्होंने हमारे 5वें इमाम तक का ज़माना देखा, इसलिए कहा कि जहाँ जहाँ तक पहुँचाते रहो पहुँचा देना। कहा, जाबिर आज ऐसे बैठ जाओ कि जिस तरह उस्ताद के सामने शागिर्द बैठा था। जाबिर बिन अब्दुल्ला दोजानू होकर बैठ गए। इधर दोजानू होकर बैठे। मौला ने कहा कि जाबिर लज़्ज़ात दुनिया सिर्फ चंद हैं कि जिनके गिर्द इंसान की ज़िंदगी घूम रही है, लेकिन इंसान उन लज़्ज़ात दुनिया को समझता नहीं और उनका शुक्र अदा नहीं कर सकता। आपने पहले इरशाद फरमाया मशरूब, फिर कहा माकूल, फिर कहा मलबूस, फिर कहा मसमूम, फिर कहा मशमूम, फिर कहा मरकूब, फिर कहा मसमूम। ये सुनना था कि जाबिर बिन अब्दुल्ला महव हैरत चेहरा रिसालत को देखते रहे। मेरे मौला ने कहा कि घबराओ नहीं जाबिर, ये सिर्फ कमाल परवरदिगार आलम ने हम 14 को दिया है। जब चाहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर देते हैं, जब चाहते हैं कूजे से समंदर को निकाल दिया। जाबिर तुम घबरा गए, ये तो मैंने समंदर को कूजे में बंद किया है, अब मैं कूजे से समंदर को निकालता। जाबिर मैंने जो कहा मशरूब, दुनिया का कोई पानी ऐसा नहीं है, कोई शरबत ऐसा नहीं है कि जो बग़ैर पानी के बना हो, चाहे वो इंसान का बनाया हुआ, चाहे वो फलों का रस हो, कोई ऐसा शरबत नहीं है कि जो बग़ैर पानी के तैयार हो जाए।
लेकिन जाबिर पानी की हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि जिस ज़मीन पे तुम ठोकरें मारते हुए चलते हो, पानी उसी ज़मीन में मुंह को छुपाए हुए फिरता है। आपने इरशाद फरमाया कि माकूल खाने पीने में अगर सबसे बेहतर कोई शय है तो वो शहद है कि जिसका बार बार कलाम इलाही में जिक्र किया है। बीमार खा ले तो तवाना हो जाया करता है, नाबीना लगा ले तो बीना हो जाया करता है, सेहतमंद खा ले तो सेहत को 4 चांद लग जाया करते हैं। लेकिन शहद की हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं है कि नन्ही नन्ही सी मक्खियों का फाजिल मादा है। आपने इरशाद फरमाया कि मलबूस कि अगर पहनने में कोई शय है तो वो रेशम और दिबाज है, कि अगर मुतवस्सित हैसियत का पहन ले तो वो अकड़ जाया करता है, अमीरों में शुमार होने लगता है। बादशाह पहन ले तो उसकी शहनशाहियत चमक जाया करती है। लेकिन रेशम की हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि नन्हे नन्हे से कीड़ों का लुआबे दहन है। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया है कि मसमू कि सुनने में अगर सबसे बेहतर कोई शय है कि जिसे इंसान समझता है वो मौसीकी है, तरब है, थका हुआ आता है, वो समझता है कि मौसीकी में उसकी रूह का सुकून है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ज़िक्र इलाही में रूह को सुकून है। आपने इरशाद फरमाया कि मौसीकी की हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि गुनाहाने कबीरा में से एक है। मुझे बताइए, अब तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले समझ में नहीं आता था कि ये कैसे घर घर मौला कहते हैं कि घर घर मौसीकी के आलात होंगे, तो हम समझते थे किसी के घर में तबला हो, किसी के घर में सारंगी हो, या मौला। तो मौला ने इसी वक्त के लिए तो इरशाद फरमाया था कि अगर हमारी कोई बात तुम्हारी समझ में ना आए, आने वाले वक्त का इंतज़ार करना, उस वक्त में तुम्हारी समझ में आएगी। अब तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी मौसीकी, वहाँ भी मौसीकी, वहाँ भी मौसीकी, हर वक्त हर जगह हर घर में मौसीकी है। आलम तो ये है कि एक हुजरे में मौसीकी, दूसरे हिजरे में मुसल्ला। आलम तो ये है कि एक ही हुजरे में मुसल्ला है और उसी हुजरे में मौसीकी का सामान भी है। तो ये कहकर पलट के कहा जाता है कि आवाज़ बंद कर दो, हम नमाज पढ़ रहे हैं। सही, बिल्कुल सही है। मौसीकी का यानी नागवारी तबीयत ना गुजरे, ये मुशाहिदे हैं कि जिनको हमने नज़रअंदाज किया हुआ है, कि जो हम विरसाए मोहम्मद आले मोहम्मद अपने बच्चों तक पहुंचा नहीं रहे हैं। फिर हम कहते हैं पता नहीं दुआएं कबूल नहीं हो रही, पता नहीं ये परेशानियां क्यों हैं, हर दुनिया की चीज़ है। देखिए बुजुर्ग ये कहा करते थे कि जब कुछ भी नहीं था सब कुछ था। सही कह रही है। नहीं समझ में आता था, हम कहते थे ये क्या कहते हैं, ये जब कुछ भी नहीं था सब कुछ था, अब सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। पूछा करते थे ये कुछ भी नहीं है और कुछ भी सब कुछ है, क्या है? तो इरशाद फरमाते थे कि सुकून है। जब कुछ भी नहीं था तो सुकून था। बताइए अब से चंद बरस पहले तक कौन अपने दरवाज़ों को, कौन ग्रिलें लगा के, कौन चौकीदार रखा करता था, कौन सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया? नहीं, पाँव फैला के बेखबर सो रहे होते थे। अब सब कुछ है, कुछ भी नहीं है ना, नहीं है। तो ये किस लिए? इसीलिए है कि हम अपना इंतज़ार नहीं कर पाते। मौलाना ने इरशाद फरमाया है कि सुनने में जिसे तुम मौसीकी तरफ समझते हो, मसमू यानी सुनने में जो सबसे बेहतर मौसीकी है, उसे गुनाहाने कबीरा और सगीरा में से एक है जाबिर, बचते रहना। फिर आपने इरशाद फरमाया कि मशमू कि सूंघने में अगर सबसे बेहतर कोई शय है तो वो है मुश्क। और मुश्क की हकीकत आपने इरशाद फरमाया कि एक चौपाए के नाफ का जमा हुआ खून है कि जिससे मुश्क की इब्तिदा हुई है। यानी गजाला हिरन जो है उसकी नाफ में एक परवरदिगारे आलम ने एक चीज़ रखी है, कुकली समझ लीजिए, वो रखी है कि सबसे पहले मुश्क की इब्तिदा वहाँ से हुई थी और उसके बाद ये खुशबुएँ, ये कुछ गुलाब का अर्क और ये तमाम अर्क जो है बनते चले गए। कहा कि मुश्क की हकीकत के आने से पहले बहुत से ऐसे होते हैं ना लोग के इत्र लगाते हैं, तो जब वो आने से पहले जब खुशबू आती है तो समझ लेते हैं कि वो आया है, वो ये इत्र इस्तेमाल किया करता है। आपने इरशाद फरमाया कि मुश्क की हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि एक चौपाए के नाफ का जमा हुआ खून है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि मरकूब के सबसे बेहतर जो सवारी है देखा जाए तो वो घोड़ा है, अपने सवार के लिए जान भी दे दिया करता है। लेकिन मरकूब की इस मरकब की हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि अगर वो सरकश हो जाए लम्हा भर में ज़मीन पर पटक भी दिया करता। यही बात है। ये कहना था कि जाबिर बिन अब्दुल्ला का बदन थर थर कांपने लगा। मौला ने कहा कि जाबिर डरने की चीज़ नहीं है, परवरदिगार आलम ने ये तमाम अशिया तुम्हारे ही लिए बनाई है,
ہمارے صدقے میں بنائی ہیں کہ انسان بعد میں پیدا ہوا ہے، اس کے آرام کا اہتمام پروردگار عالم نے پہلے کیا. یاد رکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہدایت اب مل رہی ہے، ایسا نہیں ہے جابر. تمہیں بعد میں خلق کیا ہے، ہمیں ہدایت دینے کے لیے پہلے خلق کیا ہے، تاکہ انسان اس کی درگاہ میں ایک لمحے کے لیے عذر پیش نہ کر سکے کہ پالنے والے ہمیں کیا پتہ کہ تیری معرفت کیا تھی. ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے ملائکہ کو معرفت عطا کی ہے، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو معرفت عطا کی ہے، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے جمادات، نباتات، حیوانات سب کو معرفت عطا کی ہے. وہ بعد میں بنے ہیں، ہم پہلے بنے ہیں. یہ کہنا تھا. جابر بن عبداللہ کا پسینہ آپ نے اپنے ابا سے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد کہا کہ جابر یہ تمام جتنی بھی نعمات ہیں یہ تمہارے ہی اور ہمارے ہی تصرف کے لیے ہے، لیکن پروردگار عالم نے ایک حد کھینچی ہے، اور اس حد کا نام ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ موت جو ہے یہ ایک بیریئر ہے، یہ موت جو ہے ایک حد ہے کہ ایک تصرف میں ایک حد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ حد سے تجاوز کر جاؤ. استعمال کر رہے ہو تو کرتے چلے جاؤ. اب سوچئے تو صحیح، بعض دفعہ جب گرمی کے کپڑے سردی میں اور سردی کے کپڑے گرمی میں رکھے جاتے ہیں، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار. یہی بات ہے. بعض کوئی ایک جوڑا ایسا آتا ہے جس کا کہتے ہیں ارے اس موسم میں اس جوڑے کو تو ہم نے پہنا ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تجاوز ہے حد سے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لے لیتے ہیں، مل رہی ہے لے لو، لیکن استعمال نہیں کرتے. یہ استعمال کا نہ کرنا، تصرف میں نہ لانا، سہت کے رکھنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حد سے تجاوز کرنا ہے. ارے پہلے جو اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال تو کرو، پھر دوسرے پہ خرچ کر لینا. اگر اتنا تمہارے پاس ہے کہ تم 2 جوڑے بنا چکے، 4 جوڑے بنا چکے، تو پھر تلاش کرو کہ 5واں کسی ایسے کو دے دو. ہے تمہارے پاس اتنا، عمل خیر میں اس کو شامل کر لو. جناب جابر بن عبداللہ سے جب یہ کہا تو جناب جابر بن عبداللہ نے کہا کہ مولا کیا کریں؟ کہا کہ ترک دنیا کا حکم نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جنگلوں میں نکل جاؤ کہ اب کیا کریں، بس اب کچھ استعمال ہی نہیں کرتے. نہیں، بہترین لباس پہنو، بہترین خوراک کھاؤ، بہترین صبح اور بہترین شام کی منزلیں طے کرو، اس لیے کہ یہ سب پیدا ہی تمہارے لیے. لیکن یاد رکھو جابر کہ یہ عالم فانی ہے، وہ باقی ہے. یہ مجاز ہے، وہ تمہید مطلب ہے. یہ امتحان ہے، وہ نتیجہ ہے. یہ خواب ہے، وہ تعبیر ہے. یہ سفر ہے، وہ منزل مقصود ہے. یہ ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے. یہ بتاؤ کہ ادنا میں رہنا چاہتے ہو یا اعلیٰ میں رہنا چاہتے ہو؟ کیا قربان ہو جائے میری جان آپ کے، اعلیٰ میں رہنا چاہتا ہوں. کہا کہ جب اعلیٰ میں رہنا چاہتے ہو تو ہر نعمت کا استعمال کرتے رہو اور شکر الہی کرتے رہو. صلوات کتنا میں اور آپ شکر ادا کرتے ہیں. ہم سمجھے ہی نہیں، اپنی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. دیکھیں امام متقیان یاسوف الدین باب الرحمت منزل منو سلوا شجر تقوا سفینہ حجات عین الحیات ہمیں خطیب ممبر سلونی علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کردار کو سندل کے درخت کی مانند بنا. مولا اتنے لالو گل بکھرے ہوئے ہیں، یہ سندل کے درخت کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ سندل وہ درخت ہے کہ جب کاٹنے والا اس پر کلہاڑی مارتا ہے اور وہ کلہاڑی واپس جاتی ہے تو سندل کے درخت کی خوشبو لے کر اپنے ساتھ جایا کرتی ہے. اپنے کردار کو ایسا بنا لو، اپنے عمل کو ایسا بنا لو، تم دنیا سے چلے بھی جاؤ تو لوگ تمہاری کمی کو محسوس کرنا. دیکھیں وہ کہاں گیا جو با اخلاق تھا، وہ کہاں گیا جو با عمل تھا، وہ کہاں چلا گیا کہ جس کا انداز گفتگو شیریں تھا، وہ کہاں چلا گیا کہ جس کے آنے سے محفل میں رونق ہو جایا کرتی تھی، وہ کہاں چلا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اخلاق جو ہے وہ ایک دکان ہے،
اور یہ زبان جو ہے تمہاری اس کا تالا ہے. جب یہ زبان کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ دکان میں سونے کی ڈلیاں ہیں یا دکان میں انگارے بھرے ہوئے ہیں. کوشش یہ کرو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ کہیں کہ اتنا شیریں بیان تھا کہ جو اشرفیاں بانٹ کر چلا گیا اور انگاروں کو بجھا کر چلا گیا. ایسی اپنی ذات کو بنا لو. اور اسی لیے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام آپ نے چاہنے والے تھے, جانا تھا آپ کو, چلے کچھ منزلیں طے کی اور طے کرنے کے بعد ایک مقام پہ رکے. جیسے ایک مقام پہ رکے آپ نے دستے دعا بلند کیے اور دستے دعا بلند کرنے کے بعد کہا کہ پروردگار عالم اس بستی میں, اس قریے میں, یہاں کے مکینوں میں اتنا اتحاد دے دے, اتنا پیار دے دے, اتنا ان کو جوڑ دے کہ یہ اس جگہ سے جا نہ سکے, اتنا پیار دے دے. سب نے کہا آمین. اس کے بعد آگے بڑھے مولا. ایک اور بستی آئی جو آپ کی منزل مقصود تھی. آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد دستے دعا بلند کیے. آپ نے کہا پروردگار عالم ان کو اتنا منتشر کر دے, اتنا پھیلا دے کہ یہ شمال, جنوب, مغرب, مشرق سب میں بکھر جائیں, پھیل جائیں. سب نے کہا آمین. جیسے ہی آمین کہا تو جب بیٹھے وہاں پہ منزل مقصود پہ پہنچ کے تو چاہنے والے نے سوال کیا, کہا مولا یہ بتائیے وہ پہلی بستی کون سی تھی جس کے آپ نے اکٹھا رہنے کی, جس کے متحد ہونے کی آپ نے دعا مانگی؟ تو مولا نے کہا کہ وہ ہمارے عدو تھے, وہ ہمارے دشمن تھے, وہ دشمنان دین تھے. اور کہا مولا یہ دوسری بستی کس کی تھی؟ کہا کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, یہ ہم سے پیار کرتے ہیں. یہ سننا تھا. آپ دیکھیے میری اور آپ کی فکر تو وہیں ایک جگہ گھوما کرتی ہے نا. اس نے بھی سوچا, ادھر سوچا, ادھر مولا نے کہا کہ تیری اور ہماری سوچ میں یہی تو فرق ہے. تو سوچ رہا ہے کہ دشمنوں کے اکٹھے رہنے کی دعا مانگی مولا نے, چاہنے والوں کے بکھرنے کی دعا مانگی مولا نے, یہ کیا کیا مولا نے؟ تو کہا کہ سن, برائی اکٹھی رہے تو اچھا ہے, پھیلنے نہ پائے کہیں. ہمارے چاہنے والے مغرب میں جائیں گے تو ہمارا عمل دکھائیں گے, شمال میں جائیں گے ہماری معرفت پھیلائیں گے, جنوب میں جائیں گے ہماری عبادتوں کا چرچا کریں گے, مغرب میں جائیں گے, مشرق, جہاں جہاں جائیں گے ہمارا عمل پھیلاتے رہیں گے, ہمارا ذکر کرتے رہیں گے. اور جب وہ ایسا کریں گے تو ان کے آنے کا دنیا میں مقصد پورا ہو جائے گا. آج آپ جس عزادار کو, جس محب اہل بیت کو یہاں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں, اگر پاکستان میں رہتے تو شاید جب تک یہاں رہے اس وقت تک کاروان ازا ایک انجمن تھی, اس کی صدارت کرتے, جب تک یہاں رہے زنجیر زنی کرتے رہے. لیکن ایک مقام تھا نا, اپنوں میں رہے. لیکن مولا نے کہا کہ جب بھی کوئی جاتا ہے نا, چاہے وہ مغرب میں ہو, چاہے وہ مشرق میں, شمال میں ہو, جنوب میں کہیں ہو, اسے صرف جانا نہ سمجھا کرو, وہ ہمارا سفیر بن کر چلا. کہا ہماری سفارت کرتا ہے, اور سفارت میں سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ وہ فرش عزائے حسینی بچھائے. اگر آپ ان کی زندگی کا اتنا جانا, میرے لیے بڑی مشکل ہے یہ مجلس پڑھنا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ وہ ہمیشہ بیٹی کہا کرتے ہیں, جب کوئی ایسا چاہنے والا بچھڑ جایا کرتا ہے, نظروں سے چاہے وہ دور ہو, دل کے بہت قریب, بہت قریب. ان کی وجہ سے اس ڈینمارک جیسی جگہ پہ کہ جہاں کوئی صفِ ماتم جانتا نہیں تھا, مجلس کی بنیاد ڈالی. نہ صرف بنیاد ڈالی, آج اس ڈینمارک میں چاروں طرف امام بار, نہ صرف بنیاد ڈالی, بڑے سے بڑے عالم کو وہاں بلوا کے مجلس پڑھی. پھر ایسے عزادار کو مولا کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسے عزادار کا مقام وادی حسین ہی ہونا چاہیے.
नाम का, जहाँ ज़ैन العابدین के नाम का, जहाँ उन्हें शहीद के नाम का, जहाँ हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम का झंडा लगा। ऐसे अज़ादार का मकाम आखिरी वही होना चाहिए था कि जहाँ पर जमे अब्बास की हवा आ रही। ऐसे अज़ादार हमारा जाना नहीं होता, हमें तो पंजतने पाक लेने के लिए। और इस बात की सबसे बड़ी दलील करबला है। जब हुसैन, अली अकबर, अली असगर, औलो मोहम्मद, इन तमाम को और कासिम को सफों में दुरुस्त कर रहे थे और असहाब की मंजिल करीब आ रही थी, और जब कुर्बान के तमाम में पहुंची तो देखिए कुछ रिवायात ये बताती हैं कि असहाब हुसैन ने पूछते, कहा मौला जी चाहता है आपकी नमाज, आपकी इमामत में। मौला ने कहा बंद हो सके तुम पर हुसैन का सलाम। इधर मौला ने इमामत के लिए मा तक़द्दुम हुसैन ने कदम आगे बढ़ा। जैसे इमाम इमामत के लिए आए वहाँ से पहला तीर चला, इधर तीर चला, इधर सईद इब्न अब्दुल्ला सबसे निकले। यह है हुसैन के चाहने वालों का मकाम। सबसे निकल के मौला की सिपर बन गए। मुझे बताइए सईद नमाज क्यों नहीं पढ़ी? सवाल कर सकते हैं ना, सईद तुमने तमन्ना की मौला नमाज पढ़ाइए आपकी इमामत में, तो फिर सईद नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ये तीर को आता देख के नमाज छोड़ के हुसैन की सिपर क्यों बन गए? तो सईद का आज भी ये जुमला मैदान करबला से आप तक पहुँचेगा, नमाज फुरूए दीन है, हुसैन उसूल दीन। मैं इमामत को बचा रहा हूँ। जब तक हुसैन नमाज पढ़ाते रहे, कभी दाएं सईद, कभी बाएं सईद। एक वक्त ऐसा आया इमाम ने तशहुद किया, सईद ज़मीन पर हुसैन ने एक तीर निकाला, सईद के तीर निकले। हुसैन ने सर अपने जानू पे रख लिया, जानू पे रखना था कि सईद ने सर जानू से नीचे उतारा। कहा सईद क्या तीर निकालते हुए तकलीफ हो गई? ये बात नहीं, मौला सुना है कि आपकी तन्हाई। ये कहते कहते सईद को हिचकी आई, हिचकी का आना था। मौला किसी को अपने सिरहाने महसूस कर रहा हूँ। यकीनन इस आज़ादार को मेरे चचा को भी पंजतने पाक लेने के लिए आए, ज़माने के मामले लेके जाए। कहा मौला किसी को सिरहाने महसूस कर रहा हूँ। कहा सईद सलाम कर मेरे नाना तुझे लेने के लिए आए। कहा मौला किसी को दाएं जानिब महसूस कर रहा हूँ। कहा सईद सलाम कर मेरे बाबा तुझे लेने के लिए आए। कहा मौला किसी को बाएं जानिब महसूस कर रहा हूँ। कहा सईद सलाम कर मेरे भैया तुझे लेने के लिए आए।
सोचिए कि वो लाशा कि जिसके लिए जमाने के इमाम ने कहा सलाम हो करबला के उस शहीद जिसका लाशा जिसका जिसने आता हर नजीन पर उसका पुरसा दिया किसने जिसकी बागें कट चुकी थी जिसकी ज़ीन ढलक चुकी थी अज़ादारों कलमा पढ़ने वाले खुशियां मना रहे थे जुलजना यतीमी का सकीना को पुरसा देने बहनें तड़प रही थी ऐ सुलझना पुरसा देने के लिए आया अज़ादारों अभी मजलिस तमाम होगी ज़ियारत होगी आप सब गले में बाहें डाल डाल के पुरसा देंगे सबर करो करबला को याद करेंगे सबर करो करबला की बेवाओं को याद करेंगे सोचिए तो सही अभी बाद मजलिस फातिहा होगी फातिहा में हर वो शेर रखी जाएगी जो जाने वाले को पसंद होती है कोई ज़ैनब से पूछे कोई लैला से पूछे कोई लैला से पूछे लैला तेरे अकबर को क्या पसंद था तेरे कासिम को क्या पसंद था हुसैन ज़ैनब तेरे भाई को क्या पसंद था सरों पे चादरें नहीं बीबी ये कहती हुई चली थी भैया वतन होता तेरी फातिहा दिलाती भैया तेरा पुरसा लेती भैया अज़ादारों कोई नहीं था लेकिन बीबी ने कहा कि मेरे हुसैन का 10वां हुआ नहीं 40वां हुआ नहीं हुआ अरे जब भी कोई दुनिया से जाएगा ना उसका 10वां करना मैं हुसैन का पुरसा लेने के लिए आऊंगी उसकी साले सवाब की मजलिस करना मैं पुरसा लेने के लिए आऊंगी अज़ादारों को माँ उस घर के वारिस आ गए हैं आपके दरमियान पुरसा दीजिए मेरी बीवी तेरे भैया का 10वां नहीं हुआ था ना हम तेरे भैया का 10वां करना उसके सदके में हुसैन के चाहने वाले की बख्शिश का अमाल को बढ़ा रहे हैं और यकीन कामिल के साथ देखिए जब कभी बहुत गिरिया हो तो दुआ मांगा कीजिए कि परवरदिगार आलम इस मुर्से के वारिस को हमें बराह रास्त दिखा दे हिजाब हटा दे कि हम इमाम के दामन को थाम थाम के अली अकबर का उजड़े हुए घर का पुरसा वो वारिस अब आपसे पुरसा लेने के लिए आइए अपनी छोलियों को फैला दस्ते दुआ बुलंद करें या बीबी फातिमा ज़हरा या चाहते मासूमी मेरे मौला तुझे वास्ता पंजतन तुझे वास्ता असीरान करबला शहीदान करबला यतीमान करबला बारे इलाहा शहीदान जो आज़ादार हम में से चला गया बड़ी अपनी मंजिलों को तय करते हुए गया निशान मातम सीने पर ले गया एहतमाम आज़ादारी करता हुआ गया उसकी कब्र में दरीचा जन्नत को उसकी कब्र को बहिश्त की हवा से ठंडा बारे लहा उसकी कब्र को खुशबू मोहम्मद बारे लहा नूर मोहम्मद आल मोहम्मद से रोशन और मुनव्वर उनकी हर मंजिल को आसान कर देना और उनको भी और हम सबको भी रोज़े जज़ा और सज़ा और हमारी रहती दुनिया तक आने वाली नस्लों को भी रोज़े जज़ा और सज़ा शफ़ाअत मोहम्मद आल मोहम्मद नसीब तमाज़त आफ्ताब से बचने के लिए लिवाए हम्द का साया पुल सरात की मंजिल को आसान कर देना जामे कौसर साकी कौसर के हाथ से पिला देना परवरदिगार आलम हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए हमें भी मौत की अज़ियत को लज़्ज़त में बदल दे परवरदिगार आलम हमारे हम सब के जितने मरूमीन हैं सबको अपने जवार रहमत में जगह दे दे और इनको भी जवार रहमत में जगह दे दे परवरदिगार आलम ग़ुलामी जनाब अबुल फज़ल अब्बास अता कर बारे इलाहा उस बहिश्त में कसर दे दे कि जहाँ आका हुसैन के ग़ुलाम आबाद बारे इलाहा तो हमारी दुआओं को मुस्तजाब कर दे जो कुछ उनके लिए पढ़ा गया है जो कुछ उनके लिए किया गया है और जो कुछ वो जाके कर चुके हैं उनके नाम अमाल में कई गुना बढ़ाकर पंजतन पाक चादे मासूमीन के सदक़े में लिखते बारे और उनके जो वारिस हैं उनको
صبر جمیل کربلا کی ماں کے صدقے میں، شہیدان کربلا، یتیمان کربلا، اسیران کربلا کے صدقے میں، بر الہ ان کے یتیموں کو محمد آل محمد کے ساتھ ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا کر، آگے کی منزلوں کو آسان کر، ان کے بچوں کو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ عمل خیر جاری رکھنے کی توفیق عطا، اور اسی طرح جس طرح پیار محبت سے وہ سب سے مل کے رہا کرتے تھے ان کی نسلیں سے، پروردگار عالم ان کی زوجہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے بچوں کا سایہ ان پر سلام، بار الہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب کر لے، اور ہم سب کو بھی پروردگار عالم حضرت زہرا سے مشرف فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو حاسدوں کے حسد سے، مفسدوں کے فساد سے، ظالموں کے ظلم سے، شرور شیاطین سے، دشمنان دین سے، دشمنان اہل بیت سے بچا، زمین و آسمان دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے بچا، زمین و آسمان دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا، ہر طرح کے حادثات سے بچا، حادثاتی امراض سے بچا، مرگ مفجات سے بچا، اور پروردگار عالم ہم سب کی جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کی یہی دعا ہے، یا رب تو ہم کو اپنے ولی کا شعور دے، یا رب تو ہم کو اپنے ولی کا شعور دے، بے نور ہونے والی نگاہوں کو نور دے، یا رب ہے ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی، یا رب ہے ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی، اب فاطمہ کے نور کو اذن ظہور دے، اب فاطمہ کے نور کو اذن ظہور دے، برائے نبی علی بطول، برائے برہا باقی رسول، اور سجاد باقی شہ اولیاء و جعفر و قاسم، برائے رضا، برائے تقی حسن، برائے ظہور امام زمن،